پرویز روشن کا دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو محبت برا سلام۔ آج لبرٹی کارنر میں میرے مہمان ہیں جناب مشتاق سجیل بٹی صاحب، جو کہ وہ یو سی ایچ کے متعلق ہمیں بتائیں گے کہ ان کا جو فیوچر کا لاہ عمل ہے یو سی ایچ کے بارے وہ کیا ہے۔ جناب مشتاق سجیل بٹی صاحب۔ خدائے ذوالجلال قادر اور جلالی نام سے میں آج کی ساری گفتگو پاکستانی کلیسیا اور یو سی ایچ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ خداوند ہماری اس گفتگو سے اور اس ساری ایفرٹ سے یو سی ایچ کو بحال کرنے میں ہماری مدد کرے اور پاکستانی کلیسیا کی خوشحالی کے لیے خداوند ہمیں کامیاب کرے۔ مشتاق سجیل بٹی صاحب، آپ کب یو سی ایچ کو لاہور چرچ کے آئین کے مطابق تشکیل دیں؟ لاہور چرچ کونسل پرویز روشن صاحب، جیسا کہ ہم پہلے بھی جو گفتگو ہم نے کی ہے وہ بھی اور آج کی گفتگو بھی لاہور چرچ کونسل کی آفیشیل گفتگو ہے، اور یو سی ایچ کے لیے لاہور چرچ کونسل کا جو پلان ہے وہ بڑا واضح ہے، کیونکہ یو سی ایچ لاہور چرچ کونسل کا ہی ایک انسٹیٹیوشن ہے اور لاہور چرچ کونسل اس کی ہولڈنگ باڈی ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم بالکل اپنی پلاننگ میں کے قریب ہیں کہ یو سی ایچ کے بورڈ میں ہم اپنا ریفرنس جو ہے 17 ممبرز کا وہ سبمٹ کریں اور ان کی اینول سبسکرپشن جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے 6 ماہ کا ایک ٹارگٹ اناؤنس کیا ہے کہ اس کے اندر ہم یو سی ایچ کے لیے جو ریکوائرڈ فنڈز ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ تو میں اس میں بڑا پر امید ہوں کہ ہم اسی ماہ کے اندر جو پہلی انسٹالمنٹ ہے وہ یو سی ایچ میں انپٹ کر پائیں گے۔ تو ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو پراسپیکٹس نامینیز ہیں ان سے ہمارے رابطے چل رہے ہیں اور ہم سلیکشن کے پروسیس میں ہیں کہ ایسے لوگ یو سی ایچ کے بورڈ پہ لیے جائیں جو اپنے اپنے فیلڈز میں ایکسپرٹس ہوں اور اچھا بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہوں، اور جو وفاداری کے ساتھ اور اچھی کانفیڈنس کے ساتھ یو سی ایچ کے بورڈ میں اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ تو اس کے لیے میں پہلے بھی اپنے کلیسیاؤں سے رابطے میں ہوں۔ میں نے اس کے لیے سندھ اور پنجاب میں بالخصوص جو ہے وہ اپنی کلیسیاؤں سے دورے کر کے تو اس میں ان سے نامینیشن مانگی ہیں۔ اس وقت 10 ممبران جو ہیں وہ ہم نے فائنل کر لیے ہیں اور باقی 7 جو ہے ان کا پروسیس 2-3 دن کے اندر ہم مکمل کر پائیں گے۔ تو ہماری پلاننگ یو سی ایچ کے لیے یہی ہے کہ جو ریکوائرڈ فنڈز ہیں یو سی ایچ کے، اس کی بحالی کے لیے، اس کے سارے شعبوں اور سارے اس کی رینوویشن کے لیے اور اس کی پراپر فنکشننگ کے لیے وہ جو ہیں سٹیپ وائز یو سی ایچ کو پرووائڈ کیے جائیں۔ تو یہ ہماری پلاننگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے اور بڑی فاسٹلی چل رہی ہے، اور فنڈز کے حوالے سے ہم قریب ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت پہلے یہ فنڈز جو ہیں وہ یو سی ایچ میں انپٹ کر پائیں گے۔ موجودہ یو سی ایچ بورڈ جو مکمل یو سی ایچ کو ایک سازش کے تحت کھنڈر بنانے میں پیش ہے، فارغ کر دیں گے؟ جی پرویز روشن صاحب، جو بورڈ ممبرز یو سی ایچ کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ آج وہ ایک تباہ شدہ ادارے کی شکل میں موجود ہے،
وہ تو اپنے کنڈکٹ سے اور اپنی جو لیگل ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی ممبر ہونے کی، اس کے حوالے سے وہ پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں. لیکن اب وہ جو ہیں انہوں نے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سالہ سال سے انہوں نے یا ان کی نامینیٹنگ باڈیز نے جو ان کی اینول سبسکرپشن تھی وہ ادا ہی نہیں کی. تو جب وہ ادا نہیں کی تو ان کی ممبرشپ ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے یو سی ایچ کو اس کی پلاننگ اور اس کی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت بڑی اس کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ بڑے فلیئر اپ ہوئے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کمیونٹی بھی اپنی نظر میں رکھے ہوئے، تو وہ اس وقت کمیونٹی سے چھپ رہے ہیں. تو وہ تو از خود اپنے کنڈکٹ سے اور اپنے عمل سے اور اپنی ذمہ داری سے خود ہی وہ آؤٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو یو سی ایچ جو ہے اس کو اس کے آئین کے مطابق نامینیشنز لے کے تو اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اس کے بورڈ کو، اور پھر اس بورڈ میں جو ذمہ دار اچھے اہل اور راست باز لوگ جو ہیں اس کے یو سی ایچ کے ساتھ وفادار اچھے والنٹیئرز جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ لے کے ایک ٹیم بنا کے تو آگے بڑھنا ہے. اب یو سی ایچ کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پالیسی میکنگ جو ہے اور اس کے بجٹنگ اور اس کی جو اس کو آگے ترقی کی طرف لے کے جانے کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ بورڈ کی ذمہ داری ہیں. تو مینجمنٹ کو اوورسی کرنا بھی بورڈ کی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے ہم ساری چیزیں ساری پاسبلٹیز جو ہیں ان پہ ہمارا ورک ہو رہا ہے، اور جو ہی یہ ورک مکمل ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی شروعات کریں گے اور فنڈز بھی گریجولی ہم یو سی ایچ کو پرووائڈ کرتے جائیں گے. کیا یو سی ایچ پر جو فائنینشیل لائبلٹیز ہیں وہ لاہور چرچ کونسل ادا کرے گی جو کہ کروڑوں میں ہے؟ آپ بجلی کا بل جو ہے وہ 90 سے 95 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ گیس کا جو موجودہ بل ہے وہ 22 لاکھ روپے ہے. کیا لاہور چرچ کونسل ادا کرے گی؟ جی، جیسا کہ لائبلٹیز جو یو سی ایچ کی ہیں ان کا تعلق ہے، تو یوٹیلیٹی بلز جو ہیں یا اسٹاف سیلریز جو ہیں یا اسی طرح اور جو ہیں جو نیسیسری اس کی لائبلٹیز پائل اپ ہوئی ہیں، وہ تو یقیناً جو فنڈز جو ہیں وہ ایل سی سی پرووائڈ کرے گی اور وہ اس کا اس سے وہ جو ہیں وہ پے آف کی جائیں گی. لیکن جو لائبلٹیز سابقہ جو بورڈ ممبرز ہیں انہوں نے اپنے ان کانسٹیٹیوشنل یا اپنے اختیارات سے باہر جا کے تو جو ایگریمنٹس کیے ہیں یا جو انہوں نے سیٹلمنٹس کی ہیں اور ان میں سے انہوں نے کوئی کک بیکس لیے ہیں، تو وہ یقیناً جو ہے وہ ان کی ہی لائبلٹی ٹھہرے گی. اور اس کے علاوہ اگر کسی بورڈ ممبر نے، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی لونز جو ہیں وہ بھی یو سی ایچ کے نام پہ لے کے تو انہوں نے استعمال کیے ہیں، تو وہ یہ ساری فائنینشیل ٹریل جو ہے وہ یو سی ایچ کی جو آڈٹ رپورٹس ہیں یا اس کی اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ٹریسیبل ہیں، اور ہم اس پہ بھی کام ہماری ایکسپرٹس کی ٹیم کر رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے. تو یقیناً جو لائبلٹیز جائز اور مناسب ہیں یو سی ایچ کے اوپر وہ تو جو فنڈز ہم پرووائڈ کریں گے ان سے پے آف کی جائیں گے، اور جو بورڈ ممبرز نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اپنی فیڈوشری ڈیوٹی کے اگینسٹ انہوں نے جو ہے اپنے انٹرسٹ اور اپنی ذات کے لیے ایسے کام کیے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کی لائبلٹی ہے، اور اس کا ایک میکنزم ہے، طریقہ کار ہے کہ وہ ان کو کیسے اس میں انہیں پے کرنا ہے. تو وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں اور پبلک بھی موجود ہے، تو اس کا اس طریقے سے وہ ان کو ادا کرنی پڑے گی. کیا آپ موجودہ ملازمین کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں
یا نئی بھرتیاں کریں گے؟ پرویز روشن صاحب، جو موجودہ سٹاف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی خدمت اور مشکل وقت میں یو سی ایچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ بالکل حق جانب ہیں کہ ان کو جو ہے ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اپنی محنت اور اپنی اسٹرگل جو ہے وہ پٹ کیے ہوئے ہیں، اور یو سی ایچ کو ایک ادارے کے طور پہ اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ادارے جو ہیں وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں تو سٹاف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بھاگ جاتا ہے اس کو چھوڑ کے، اور دوسرے اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو سٹاف ہے یہ بڑا ان کا یہ یہاں بڑی جو ہے اس کے ثابت قدمی کے ساتھ وہاں کھڑے رہنا جو ہے وہ بڑا اپریشیبل ہے، تو ان کو تو ڈسٹرب کرنا کوئی بھی نہیں چاہے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نیا سٹاف جو ہے، جیسے یو سی ایچ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی نئی مینجمنٹ کے تحت، یو سی ایچ جو ہے اس کو ظاہر ہے جدت کی طرف بھی جانا ہے، اور فردر بہتر ٹرینڈز جو ہے وہ بھی لے کے آنے ہیں، اور ہاسپٹلائزیشن کے شعبے میں ہاسپٹل کے شعبے میں جو ہے ڈپارٹمنٹ میں جو نئے ٹرینڈز اور نئی ٹیکنیکس اور نئی جو اس کی انوویشنز ہیں وہ لے کر آنی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے سٹاف بھی جو ہے وہ ویل کوالیفائڈ اور وہ چاہیے ہوگا۔ تو موجودہ سٹاف جو ہے یہ کنٹینیو کرے گا، اور نیا سٹاف جو ہے اس کو لیا جائے گا، اس کے لیے فردر اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو لیکن یہاں میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ موجودہ سٹاف جو ہے اس کو جیسے انہوں نے اب تک وہ وفاداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اسٹرگل کرتے آئے ہیں اور یو سی ایچ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو ان کو اپنی جو ہے مطلب مزید نئے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جس ضید کے ساتھ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے، نیا بورڈ جو ہے وہ یو سی ایچ کی بہتری کے لیے کوشش کرے گا، تو پرانے سٹاف کو بھی اس کو اسی انداز سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ جو سٹاف کی بات ہے یہ اس پہ بالکل ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ کوئی اگر ڈسپلنری ایکشن کے تحت جو سروس رولز ہیں یو سی ایچ کے، ان کے تحت اگر کسی میں کوئی فالٹ آئے گا، کسی بھی وقت آتا ہے، تو وہ مینجمنٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو وہ فائل کر سکے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ موجودہ سٹاف کو جو ہے یہ اکثر بدل دیا جائے یا اس کو مطلب نکال دیا جائے، یہ ایسی کوئی بات یہ ایڈویزبل نہیں ہے، اور یہ وزڈم کے خلاف ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہی ایک اثاثہ ہیں جو یو سی ایچ کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ کیا آپ موجودہ ایڈمنسٹریٹر کو کنٹینیو کریں گے یا یو سی آئی سے الگ کریں گے؟ پرویز روشن صاحب، یہ جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر ہیں یو سی ایچ کے، وہ اچھے آدمی ہیں، اور وہ یو سی ایچ کی اس مشکل میں وہاں پرسویرنس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے، اور پھر اوور آل ایل سی سی کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور جو نیا بورڈ آئے گا وہ بھی اس چیز کو ان کو کریڈٹ دے گا کہ یہ جب مشکل میں کھڑے آئے ہیں، اور یو سی ایچ جو ہے اس کی ایز اے سیکرٹری بھی اور ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی جو ہے وہ مطلب اگر اچھے انداز سے رن کر رہے ہیں، وہ ہمارے کرسچن بھائی ہیں اور ینگ ہیں اور کوالیفائڈ ہیں، وہ جب یہ کر رہے ہیں تو ان کو موقع دیا جائے کہ وہ مزید کریں۔ ہاں، ایک ضرور بات ہے کہ اگر کل کلام نئے بورڈ کی آبزرویشنز میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں کوئی ایڈمنسٹریٹر کے اینڈ پہ کوئی ایسی ریگولیرٹی یا کوئی خرابی یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ ایک فطری بات ہے کہ وہاں پھر ایکشن لیے جاتے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی نیا ایڈمنسٹریٹر لا کے تو وہ بھی یہی کرے گا جو یہ کر رہے ہیں یا جو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر
کوئی ایسی ڈسپلنری کوئی بات آتی ہے یا فنڈز میں کوئی ایسا لیکونہ آتا ہے یا ایڈمنسٹریشن میں یا پولیٹیکلی کوئی الائنمنٹ کی ثابت ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کے حوالے سے کیا بورڈ کی جو ہے پلاننگ ہوگی۔ لیکن یہ آنے والا بورڈ کرے گا، یہ ایل سی سی کو ایک اچھا بورڈ ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ وہاں دینا ہے ایز اے ہولڈنگ باڈی، لیکن اگلی پالیسیز جو ہیں وہ ساری وہ بورڈ کے اندر ڈیسائیڈ ہوں گی، بورڈ کے اندر ساری جو فیصلے ہوں گے یو سی ایچ کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے بھی، اور اس کے ایڈمنسٹریٹر یا میڈیکل ڈائریکٹرز یا دوسرے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں ان کے حوالے سے جو بھی ہے وہ ظاہری بات ہے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی پوری کمپیٹنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ اچھا ڈلیور کر رہے ہیں تو پھر ان کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت کبھی نہیں ہوگی۔ جہاں کہیں کوئی خرابی آئے گی یا کوئی چیز ایسی آبزرویشن میں آئے گی تو پھر بورڈ کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے۔ یو سی ایچ کی تعمیر نو کے لیے آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں؟ جی پرویز روشن صاحب، یو سی ایچ کی تعمیر نو جو ہے وہ تو شروع ہو چکی، جب سے کمیونٹی میں یہ فیل کیا گیا ہے کہ یو سی ایچ کے اندر ارریگولیرٹیز ہیں اور یو سی ایچ کو جو ہے لیز کیا جا رہا ہے اور یو سی ایچ کو جو ہے نان کرسچن ایڈمنسٹریشنز کے حوالے کیا جا رہا ہے یا ایسے انویسٹرز کو دیا جا رہا ہے، تو تب سے کمیونٹی کے اندر بھی اور لاہور چرچ کونسل کے اندر بھی یہ کنسرن جو ہے بڑی ڈیپتھ سے جو ہے یہ اس پہ غور کیا گیا ہے، تو اس کے لیے تعمیر نو تو شروع ہو چکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو سی ایچ کو کس کس شعبے میں کیا کیا درکار ہے اور اس کا اوور آل کتنی جو ہے وہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے، کتنی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے، تو وہ جو ہے اس کے لیے ہم آپ کے توسط سے آج اس گفتگو کے ذریعے سے بھی اور ہم ریٹرن بھی ایڈمنسٹریٹر صاحب کو جو ہے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں ایک جو ٹینٹیٹیولی ایک جو ہے وہ فیزیبلٹی دیں کہ کس کس شعبے میں کیا کیا کتنا ریکوائرڈ ہے، کتنی فنڈز جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اور پریورٹیز سیٹ کریں کہ کون سا شعبہ پہلے کب شروع کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ان کا ایک کوآپریشن ہوگا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات بھی لیں گے۔ یو سی ایچ کے اندر 2 والنٹیئر انجینئرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان سے ہم یہ سارا جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اسکیچ لے سکتے ہیں، یا اور بھی پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ ہم وہاں بھیج کے تو اس سے وہ سارا اسٹڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور یہ ڈیفینیٹلی ہم اسے کریں گے۔ تو رہ گئی بات کہ مطلوبہ فنڈز کی، تو مطلوبہ فنڈز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور وہ 6 ماہ کا ٹائم جو ہم نے آفیشیلی دیا ہے کہ یو سی ایچ کو یہ فنڈز جو ہیں جو تقریباً نیئر اباؤٹ 50 کروڑ کے قریب ہیں، تو یہ 6 ماہ کے اندر یو سی ایچ کو دیے جائیں گے ودن 6 months۔ تو اب ہم نے یہ اس میں تھوڑی چینج کی ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ پرائورٹیز کے مطابق اس اماؤنٹ کو جو ہے وہ اس کا بریک اپ بنا لیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ یو سی ایچ کو ہم جو ہی ہم اپنا ریفرنس دیتے ہیں اور وہ ریفرنس ایکسیپٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے پہلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ یو سی ایچ کو ریلیز کریں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ لبرٹی کارنر میں تشریف لائے۔ میری کمیونٹی آپ کے لیے شکریہ کے الفاظ استعمال کرتی ہے، میرا چینل ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن تو دنیا کے تمام جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو دی ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔